پہ عمل پیرا ہونے کی سخت ضرورت ہے، فی زمانہ سخت ضرورت ہے، کیونکہ آج کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مصلحت پسندی کا شکار ہو گئے ہیں، مصلحت پسندی، اور وقتی طور پر کسی کی بھی تائید میں کچھ بول دیتے ہیں، بیجا تائید کرتے ہیں، بیجا حمایت کر دیتے ہیں، بیجا تعریف کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اپنے کچھ ذاتی مفادات اس سے وابستہ ہوتے ہیں۔ اس بنیاد پر آدمی کسی کی جھوٹی تعریف کر دیتا ہے، کسی کو اچھا انسان بنا کے پیش کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ سب مصلحت کی باتیں ہیں، حکمت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام میں مصلحت پسندی کا کوئی رخ نہیں ہے، کوئی جواز کا پہلو نہیں ہے مصلحت پسندی کا۔ ہاں، حکمت کا پہلو ہے، حکمت کی بات کہی جائے گی، حکمتاً عمل کیا جائے گا، یہ تو درست ہے، اور قرآن حکیم کا حکم بھی ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ کی طرف بندوں کو دعوت دو اچھی نصیحت کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ۔ یہاں مصلحت کا ذکر نہیں ہے، حکمت کا ذکر ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ حکمت کو پسے پش ڈال رکھے ہیں اور مصلحت کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھے ہیں۔ ہر کام مصلحت کے تحت ہوا جا رہا ہے، مصلحت اسی میں ہے کہ کر لیا جائے، مصلحت اسی میں ہے کہ اس سے ہاتھ ملا لیا جائے، مصلحت اسی میں ہے کہ اس کی تائید کر دی جائے۔ قسم وحدہ لا شریک کی، اگر اسلام میں مصلحت پسندی کا جواز ہوتا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلحت سے کام لیتے ہوئے یزید کو ایک مرتبہ اپنی زبان پہ کہہ دیتے کہ تو مسلمانوں کا امیر ہے، میں اس بات کو مان لیا، ایک مرتبہ کہہ دیتے، مصلحت سے کام لیتے، تو آج کے قدموں میں خزانوں کے ڈھیر پڑے رہتے، آپ کو تخت و تاج کا مالک بنا دیا جاتا تھا، صوبے کی گورنری دے دی جاتی تھی، لیکن میرے امام حسین نے مصلحت سے کوئی کام نہیں لیا، بلکہ حق کا کلمہ پڑھا، حق کی بات کہی، اور یہی کہا کہ حسین سر تو کٹا سکتا ہے لیکن یزید کے ناپاک ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا۔ شاہست حسین بادشاہست حسین دینست حسین دی پناہست حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ حسین۔ سر سے زیادہ ہاتھ کی اہمیت ہے، سر سے کہیں زیادہ ہاتھ کی بڑی ویلو ہے، اہمیت ہے۔ کیوں؟ امام حسین نے کیا فرمایا سنو، اے یزید سر دے دوں گا لیکن ہاتھ نہیں دوں گا۔ اور آج ہمارا یہ ہاتھ ہر کسی کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے، مصلحت کا شکار ہے، ہاتھ نہیں ملا ہے تو کیا سمجھیں گا؟ برا مان جائے گا۔ ارے ہاتھ اس سے ملاؤ جو حق پرست ہے، ہاتھ اس سے ملاؤ جس کا عقیدہ صحیح ہے، ہاتھ اس سے ملاؤ جو عاشق رسول ہے، ہاتھ اس سے ملاؤ جو عاشق اہل بیت ہے، ہاتھ اس سے ملاؤ جو خلفائے راشدین کا ادب و احترام کرتا ہے، ہاتھ اس سے ملاؤ جو صحابہ کا احترام کرتا ہے۔ اس سے ہاتھ ہم ہرگز نہیں ملائیں گے جو رسول کی بارگاہ کا غدار ہے، جو اہل بیت کی بارگاہ کا غدار ہے، جو اہل حق کی بارگاہ کا غدار ہیں، ان سے ہمارے ہاتھ، ان کے ہاتھوں سے ہمارے ہاتھ نہیں ملیں گے، بلکہ اس ہاتھ کی بڑی اہمیت ہے۔ سمجھو، امام حسین نے جو فرمایا کہ سر دوں گا لیکن ہاتھ نہیں دوں گا، تو میدان کربلا میں میرے امام حسین کا سر مبارک کاٹ کر یزیدی دمشق یزید کے پاس لے کر گئے لیکن ہاتھ نہیں لے جا سکے۔ یہ میرے حسین کا اقتدار ہے، یہ مختار نانا کے مختار نواسے ہیں، سر دوں گا لیکن ہاتھ نہیں دوں گا۔ ظالم کاٹ سکتے تھے نا ایک ہاتھ موڑے میں سے، ایک ہاتھ کاٹ کے لے کے چلے جاتے، جب سر لے جا رہے ہیں تو ہاتھ بھی لے جاتے۔ اور یزید کے پاس امام حسین کا کٹا ہوا ہاتھ آتا اور
حسین کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں یزید لے کر کہتا دیکھے اے حسین زندگی میں تو تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں نہیں آیا، لیکن تمہارے دنیا سے جانے کے بعد تو تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں آ گیا، دیکھ لیے جیت کس کی ہوئی؟ امام حسین کا اختیار، امام حسین کا اقتدار یہ بتا رہا ہے سر دوں گا لیکن ہاتھ نہیں دوں گا۔ کیوں؟ ہاتھ کیوں نہیں دیا؟ سر دے دیا لیکن ہاتھ نہیں دیا، کیونکہ ہاتھ میں اسلام کی ڈور ہے، اس ہاتھ میں کعبے کا جلال و جلال ہے، اس ہاتھ میں ملت اسلامیہ کی تقدیر ہے، اس ہاتھ میں قرآن کا تقدس ہے، اسلام میں اسلام کی قوانین کی حفاظت ہے، شریعت محمدیہ کی حفاظت اسی ہاتھ میں ہے۔ اس لیے امام حسین نے فرمایا ہاتھ نہیں دوں گا، سر دے دوں گا۔ عزیزان محترم، موجودہ دور میں اللہ ماشاءاللہ ہمارے یوٹیوب چینل حقیقی سنی دلیر قادری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔